جو درگاہیں ہیں یہ سیاسی پرچار کے لیے نہیں ہیں، یہ روحی شاعر نے یہ بھی شعر بہت خوب کہا ہے کہ ایک دو زخم نہیں، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھے، ضرور بضرور ووٹ ڈالیں، اور کبھی کوئی پونزی کمپنیوں کے اندر تباہ و برباد ہیں، تباہ و برباد کرنے والے بھی ہمارے لیڈران ہیں، کوئی غیر نہیں۔ جسے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اپنے ہی گھر کو آگ لگی خود گھر کے چراغ سے۔ وہ سیاسی لیڈران چادر لا کر پیش کریں، غلاف لا کر پیش کریں، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے اندر ساتھ جو ہیں بڑی بڑی مساجد کے مولوی علماء سب شامل حال ہیں، حلال و حرام کے متعلق بڑے بڑے بیانات دینے والے بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب حاضری دے سکتا ہے، اور بزرگان دین کی دعاؤں کا۔ تو بتائیے، صوفی ولی اللہ صاحب، ریاست کرناٹک میں انتخابات قریب آ رہے ہیں، ایسے موقعوں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، وہ درگاہوں میں تشریف لاتے ہیں، دعائیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ درگاہ شریف کے جتنی بھی درگاہیں ریاست کرناٹک ہو بلکہ ہندوستان بھر کی یا شہر بنگلور کی، یہ درگاہیں سب سے پہلے اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے مقرب بندے، یہ صوفیہ ہیں، اور صوفیہ کے پاس مذہب کی تفریق نہیں رہتی، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر کوئی آ سکتا ہے یہاں پر، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب حاضری دے سکتا ہے، اور بزرگان دین کی دعاؤں کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ آنے والے زائرین یا پھر زیارت کے لیے جو بھی معتقد آتا ہے، اس کے دلی نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے ولی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی سنتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ الیکشن کا مسئلہ ہے، اسمبلی الیکشن ہو، کارپوریشن کا ہو، چاہے ایم پی الیکشن ہو، جو بھی انتخاب لڑنے کے لیے نمائندگان جو منتخب کیے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، ایسے سیاسی نمائندگان درگاہوں پر اگر حاضری دیں تو میں صوفی ولیبہ قادری جنرل سیکریٹری کل ہند جمعیت الصوفیہ والمشائخ شاخ کرناٹک یہی ایک پیغام، یہی ایک مشورہ دوں گا تمام ریاست کرناٹک کی درگاہوں کے سجادگان، شہر بنگلور کے تمام مجاورین، درگاہوں کے مجاورین اور مجلس منتظمہ یعنی درگاہ کی انتظامیہ کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ کسی بھی پارٹی کے سیاسی لیڈر جو درگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کا پرچار مت کریں، چاہے دعائیہ کلمات میں کیوں نہ ہو، چاہے براہ راست کیوں نہ ہو، ان کا پرچار مت کیجیے، کیونکہ درگاہیں ہیں، یہ جو درگاہیں ہیں یہ سیاسی پرچار کے لیے نہیں ہیں، یہ روحانی سکون کے لیے ہیں، قومی یکجہتی کے لیے ہیں، تہذیب و ثقافت کے لیے ہیں، بندے کو گناہوں سے باز رکھ کر اللہ کی طرف دل اور روح کی متوجہ ہو، کانسنٹریشن اس کا ایک طرف ہو، یہ روحانی سکون کا مرکز ہے اولیاء اللہ کے آستانے۔ تو یہاں پر سیاسی پرچار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی سیاسی لیڈر کو دعائیہ کلمات میں بھی آپ سیاسی پرچار مت کریں، براہ راست بھی آپ مت کریں۔ رہی دوسری بات، وہ سیاسی لیڈران چادر لا کر پیش کریں، غلاف لا کر پیش کریں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ پیش کریں گے، جائیں گے، حسب معمول جو دستور ہے فاتحہ خوانی کریں، دعا کریں، مورچل وغیرہ ان کے سر پر اتارنے کے ساتھ ان کو جو ہے روانہ کر دیں، کوئی بھی ان کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک ضروری بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ملت اسلامیہ کو، جتنی بھی کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کی جائیدادیں ہیں، ان جائیدادوں کی حدود میں آنے والی تمام درگاہیں، خانقاہیں، مساجد، وہ تمام مساجد اور خانقاہوں کے انتظامیہ مسجد کے اندر، درگاہوں کے اندر سیاسی
غرض و غایت سے جو بھی سیاسی لیڈران آ رہے ہیں ان کو مسجد کے اندر بھی بعد نماز جمعہ ہو یا غیر معمولی وقت میں دیگر وقت میں بھی دعا یا کلمات مت کہیں. یہ مسجد درگاہیں خانقاہیں عبادت کے لیے روحانی سکون کے لیے قائم شدہ ہیں اسلام میں. ساتھ ہی ساتھ جو سابقہ سیاسی لیڈران ہیں، موجودہ سیاسی لیڈران ہیں یا نئے چہرے سیاست کے اندر آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، تمام کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں خصوصی طور پر، کیا سابقہ سیاسی لیڈران ہماری قوم ملت کے لیڈران ہو یا دیگر قوموں کے لیڈران ہو، جو درگاہوں کے اندر اپنی جیت حاصل کرنے کی نیت سے اولیاء اللہ کی بارگاہوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ انتخابات میں اولیاء اللہ کی دعاؤں کی برکت سے جیتنے کے بعد کیا ان درگاہوں کی طرف توجہ دیے ہیں؟ خصوصی طور پر ان درگاہوں کے اطراف و اکناف پاکی صفائی، ان درگاہوں کی تعمیری کام یا پھر ان درگاہوں کو اس کی ملکیت کو ترقی میں لانے کا کام کیے ہیں؟ ہرگز نہیں. بہت سے ایسے بھی لیڈران ہیں جو مسلم نہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ویسے لیڈران بھی جو ہیں آ کر بنگلور کے اندر چند درگاہیں ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے نام ان سیاسی لیڈروں کا لگا ہوا ہے. وہ الیکشن کے پرچار کے لیے نہیں آئے، کچھ بھی نہیں، درگاہ ٹوٹی، تعمیر کرنے کی غرض تھی، اپنے اختیار میں تھا تو تعمیر کر دیے. کبھی ان درگاہوں کے اوپر جو نام ہیں تعمیر کرنے والے ہمارے غیر اقوام لیڈروں کا، ان کو بھی ذرا جا کر دیکھیے. کتنی درگاہوں پر ہمارے مسلم لیڈران کا نام ہے کہ کہاں کہاں پر یہ جا کر تعمیر کیے ہیں. شہر بنگلور میں آپ کو کہیں پر ملے گا؟ درگاہوں کی اوقافی جائیداد یا غیر اوقافی جائیداد جہاں پر پامال ہوتی ہے اس طرف بھی توجہ نہیں. قوم و ملت کے اثاثے کو، قوم و ملت کی ملکیت کو، قوم و ملت کے پیسے کو طرح طرح کے حربوں کے تحت برباد کرنے میں ایک اہم رول ہمارے ہی لیڈران نے ادا کیا ہے. اتنے پیچیدہ مسائل ہیں آج شہر بنگلور کے برادران ملت اور دختران اسلام کے ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. یہ سیاسی جو بھی انتخابات اب آنے والے ہیں، یا اسمبلی حلقوں کے انتخابات ہو یا کارپوریشن کے انتخابات ہو یا دیگر انتخابات ہو، بس میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ عبادت گاہوں میں مسجد ہو، درگاہ ہو، خانقاہ ہو، دیگر عبادت کے مقامات ہو، وہاں پر انٹرٹینمنٹ مت کریں. وہاں پر جو ہے دعائیہ کلمات میں بھی جیت اور ہار کا فیصلہ آپ خود مت کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بزرگان دین کے فیصلے ہیں. جیسی نیت ویسی برکت، یہ بزرگان دین نے ہمیشہ کہا ہے، کہتے آ رہے ہیں. ان سیاسی لیڈران کو بھی میں ان کے ضمیر کو جگاتا ہوا، میں سیاسی لیڈران کے ضمیر کو، ان کے اندر کے ضمیر کو جگاتا ہوا میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ براہ کرم اب گزشتہ سابقہ جتنے بھی سیاستدان تھے، آزادی کے بعد سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مسلم لیڈروں کو 40 تا 45 سال اقتدار دیا تھا. کتنے سال؟ 40 تا 45 سال اقتدار دیا تھا. اگر وہ ان 40 تا 45 سالہ اقتدار میں چاہتے تو مسلم دختران ملت کے لیے اچھے کالجز، اچھی یونیورسٹیاں، ڈاکٹرز، انجینئرز بننے کے لیے بہت سارا کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر بھی کچھ کرنا چاہتے تو ترقیاتی کام کر سکتے تھے. مگر بہت سے لیڈر، مجھے شرم آتی ہے کہنے میں، کہ عیاشیوں میں اپنے ہی گھروں میں دولت جمانے میں، اثاثے جمانے میں اور قوم کو مجروح و گمراہ کرنے میں، اپنے جھوٹے بیانات، جھوٹے وعدے کرنے میں صرف وقت اپنا برباد کر چکے. آج جب اغیار کے ہاتھوں میں اقتدار چلا گیا ہے تو جو ہے ان کے بیانات کا اور ان کے جو ہے حربوں کا نظریہ بدل گیا. سب ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے.
اور آنے والے انتخابات میں بھی سوچ سمجھ کر ایک اچھے خدمت گزار لیڈر کو ہمیں منتخب کرنا یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا تمام ریاست کرناٹک و شہریان بنگلور کے دختران ملت اور برادران اسلام کو کہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے ووٹر آئی ڈی اور ووٹر لسٹ میں جتنے فیملی ممبران ہیں ان تمام کے نام ہونا ضروری ہے۔ کسی کا بھی نام خارج ہو گیا تو فوری طور سے اس نام کو درج کرانے کے لیے جو بھی قانونی حکمت عملی ہے اسے اپنائیں، ضرور ضرور جا کر اس سے جو بھی اس سے کنسلٹیڈ، جو بھی اس سے وابستہ افسران ہیں یا دفتر ہیں وہاں پر جا کر یہ کریں، اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، ضرور ضرور ووٹ ڈالیں، اور اپنی ووٹ کی طاقت سے ایک اچھے لیڈر کو، ایک اچھے بلا تفریق و مذہب و ملت، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ بھید بھاؤ نہیں کرنے والا، تمام کو لے کر محبت سے چلنے والا، اتحاد قائم کرنے والا، اس دیش کو، اس وطن کو، اس ریاست کو ایک امن و شانتی کا گہوارہ، یہ سوچ سمجھ جس کے دماغ میں ہو، ایسے ایک لیڈر کو اور قوم کی خدمت کرنے والے صحیح لیڈر کا انتخاب آپ کریں۔ یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔